پچھلے لیکچر میں چونکہ وقت کم تھا تو وہ یہیں پہ سبق کو وائنڈ اپ کرنا پڑا۔ 81 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نبیوں سے میثاق لے رہا ہے، وعدہ لے رہا ہے، تو اس وعدے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن تولا بعد ذالک، جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے، اقرار کر لیا ہے، تم سارے جس پہ گواہ بنے ہو، میں بھی اس معاہدے میں گواہوں کے طور پہ ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولا بعد ذالک، جو یہ وعدہ کرنے کے بعد پھرے گا، نبیوں سے کہا جا رہا ہے۔ حالانکہ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اللہ نے جن کو نبی بنایا ہے انہیں اللہ نے منتخب کیا، چنا ہے پہلے، ان کے پھرنے کا تو ڈر ہی نہیں۔ ان کے پھرنے کا ڈر نہیں ہے کہ نبی اللہ سے وعدہ کریں گے پھر مکر جائیں گے، نبی تو نہیں مکریں گے۔ دراصل یہ ان کی امتوں کو خطاب ہے کہ جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ ایک تو نبیوں سے یہ بھی تھا کہ اپنی امتوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے۔ دو طرح کا یہ پیغام ہے، فرمایا اگر کسی نبی کی نبوت کے دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ جائیں، کوئی نبی موجود ہو اور میں ان کو بھیج دوں، تو اس نبی نے اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے، اپنی رسالت کو چھوڑ دینا ہے، ان پر ایمان لے کے آنا ہے۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہر نبی کو یہ پابند کر دیا گیا کہ وہ اپنی امت کو جمع کرے گا، اپنی امت کو بتائے گا کہ نبی آخر الزمان جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، وہ جب تشریف لے کر آئیں تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، تم نے ہماری نبوتوں کا کلمہ نہیں پڑھنا، تم نے ہماری رسالتوں کا ذکر نہیں کرنا، پھر ہماری رسالت کو چھوڑ کے، ہماری نبوت کو چھوڑ کے، ہمارے دین کو چھوڑ کے تم نے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرنا ہے۔ یہ وعدہ لیا گیا۔ فرمایا فمن تولا بعد ذالک، جو پھرے گا یہ وعدہ کرنے کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، پس وہی فاسق ہوگا، پھر وہ فسق کرنے والوں میں سے ہو جائے گا، پھر اللہ اس کو فاسقوں میں سے رکھے گا، پھر وہ مومنوں میں سے نہیں ہوگا۔ یعنی اتنی سخت تاکید اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کر دی گئی، اور یہ آیت ختم نبوت پر بہت بڑی دلیل ہے کہ نبیوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب وہ آخری آ جائے پھر تم نے کسی اور کا کلمہ نہیں پڑھنا، پھر تم نے کسی اور پر ایمان نہیں لانا۔ ان کی امتوں کو بھی پابند کر دیا گیا۔ پتہ چلا کہ رب العزت نے یہ اتنا بڑا پیغام ختم نبوت کا ہمیں دیا ہے۔ اس آیت کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور آیت نمبر 82 دونوں آیات میں ختم نبوت کے متعلق اللہ کریم نے واضح طور پر اعلان کر دیا۔ فرمایا تم آج 15ویں صدی کے اندر ختم نبوت کی بات کر رہے ہو، میں نے تخلیق کائنات سے بھی پہلے انبیاء و مرسلین سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ آخری نبی جب آئے گا تو تم نے اپنی نبوتوں کو چھوڑ کے ان کی نبوت پر ایمان قبول کرنا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 81 اور آیت نمبر 82 سورہ آل عمران کی یہ ختم نبوت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اور پھر اللہ کریم جل جلالہ نے، چونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں بالخصوص نبیوں سے خطاب ہے اور نبیوں کے ذریعے ان کی امتوں سے خطاب ہے، ان کی امتوں کو بھی ساتھ ہی یہ پیغام دے دیا گیا۔ اب آپ دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں مثال دے کر کہ میں کسی میٹنگ میں گیا، مختلف مسجدوں کے اماموں کو، مختلف مسجدوں کے خطیبوں کو اس میٹنگ کے اندر دعوت دی گئی، مرید والا کے 10 یا 15 مسجدوں کے امام و خطیب وہاں پہ تھے۔ اس میٹنگ کے اندر جو باتیں ہوئیں ان میں کسی ایک امام کو سارے امام مسجدوں کا سردار چن لیا گیا اور بتا دیا گیا کہ ہر بندہ یہ توجہ رکھے، بھائی یہ تمہارا سارے اماموں کا امام ہے۔ اب جب میں یہاں آؤں گا تو آپ لوگ بھی تو مجھ سے پوچھیں گے نا میٹنگ ہوئی تھی کیا ہوا، تو میرے اوپر واجب ہے کہ میں وہ بتاؤں کہ یار ہم جتنے بھی امام اور خطیب وہاں بلائے گئے تھے سب کو ایک امام کی امامت پہ متفق کیا گیا، یہ بڑا وہ ہوگا۔ میں نے مقتدیوں کو بھی آ کے بتانا ہے۔ اسی طرح بلا مثال و بلا تشبیہ جتنے نبی اللہ کے حضور وہاں اس میٹنگ کے اندر حاضر تھے، اس مجلس میں حاضر تھے، ہر نبی نے اس مجلس کو بعین ہی اپنی امتوں کو بتایا کہ وہاں ہم سے ایک وعدہ لیا گیا ہے،
اگر تو وہ نبی میری موجودگی میں آ گیا تو میں ان کا کلمہ پڑھوں گا، ان پر ایمان لے کے آؤں گا۔ اگر وہ میری موجودگی میں نہ آئے، تمہاری موجودگی میں آئے، تو دیکھنا وعدہ وفا کرنا، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، میں نے تم تک پہنچا دیا وعدہ، اگر وہ میرے بعد نبی آ جائیں تو تم نے ان پر ایمان قبول کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، آپ نے بنی اسرائیل کا بہت بڑا مجمع ہے، ان سے اپنی رسالت کا ان کے سامنے اعلان کیا اور ساتھ اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ فرمایا میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، جو میرے بعد رسول آئیں گے ان کا نام ہوگا احمد۔ یعنی اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے ذریعے بھی یہ پیغام ان کی قوم تک پہنچا دیا۔ جیسے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یقین ہے، ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی ان پر یقین تھا۔ اب اسی آیت کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور آیت نمبر 82، اس کو جب آپ توجہ سے پڑھیں گے اور اس کا جو پہلا جملہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ یاد کیجئے جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا، نبیوں سے وعدہ لیا۔ اب آپ سارے توجہ کیجئے گا، یہ قرآن پاک کی تفسیر اتنی آسان ہے سمجھنا اس کو کہ عام بندہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ ہم نے 81 نمبر آیت میں پڑھا کہ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا ہے۔ کس چیز کا وعدہ لیا جی؟ کہ جب آخری رسول آئیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں، تو ان پر ایمان لانا ہے۔ یہ عالم ارواح کے اندر اللہ کریم نے ان سے وعدہ لے لیا۔ اچھا، ان نبیوں میں نبی پاک علیہ السلام بھی تھے یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے نا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کو یہ وصیت کی تھی کہ شیث بیٹا، اگر میرے بعد محمد آ جائیں تو ان پر ایمان لانا ہے۔ حضرت شیث نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، انہوں نے حضرت نوح کو وصیت کی، حضرت نوح نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جد امجد جو تھے ان کو وصیت کی، حضرت ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو وصیت کی۔ ہر نبی اپنی اپنی امت کو، اپنی اپنی اولاد کو یہ وصیت کرتا چلا آیا کہ میرے بعد وہ آئیں گے، میرے بعد وہ نبی آئیں گے، میرے بعد وہ نبی آخر الزمان آئیں گے۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ وصیت کی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا؟ کیونکہ حضور اس میٹنگ میں تو تھے نا، جو اللہ نے میٹنگ کی ہے، جو پہلا جلسہ کیا ہے، حضور بھی اس میں شامل تھے۔ اگر میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو حضور سید عالم بھی اپنی امت کو بتا کے جاتے کہ میرے بعد نبی آئے گا۔ آپ آخری نبی ہیں، اس لیے آپ نے یہ کوئی اعلان نہیں کیا۔ ہاں، آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا دور تھا، وہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں بشارت سنانے کے لیے آیا ہوں کہ میرے بعد جو اللہ کا رسول آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا۔ جب پچھلے نبی یہ بشارت سناتے آئے ہیں اپنے بعد آنے والے نبیوں کی، تو حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو حضور نے بھی بشارت ہمیں دینی تھی ضرور۔ نبی علیہ السلام کا یہ بشارت نہ دینا، بلکہ حضور نے کیا فرمایا؟ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ اے عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ہوتا، اب میرے بعد کوئی نبی ہے نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں، عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ہوتا۔ اس لیے یہ آیت مقدسہ جو ہے یہ ختم نبوت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے چونکہ سارے نبیوں سے یہ وعدہ لے لیا، اب آیت نمبر 83 میں اللہ فرماتا ہے افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ رب فرماتا ہے تو کیا تم اللہ کے دین کے علاوہ، افغیر دین اللہ کے دین کا غیر، اللہ کے دین کے علاوہ، افغیر دین اللہ، کیا تم اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرنا چاہتے ہو؟ یبغون، چاہتے ہو، کیا تم اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرنا چاہتے ہو؟ اللہ تو وہ ہے وَلَهُ أَسْلَمَ، جس کے لیے سر جھکائے ہوئے ہے، من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی، جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی۔
اللہ تو وہ ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز سر جھکائے ہوئے ہے۔ طوعا و کرہا، طوعا کہتے ہیں توئیں واو، عین دو زبر عن، طوا، طوعا یہ کہتے ہیں خوشی کو، کرہن کہتے ہیں ناراضگی کو، مجبوری کو۔ رب فرماتا ہے کہ اللہ تو وہ ہے جس کے لیے کائنات کی ہر چیز نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے۔ کسی نے خوشی کے ساتھ جھکایا ہوا ہے، کسی نے ناراضگی کے ساتھ جھکایا ہوا ہے، لیکن اللہ کے سامنے جھکے سارے ہی ہوئے ہیں۔ فرعون جو تھا نا، فرعون وہ بھی رات کو اپنے اندر کمرے میں داخل ہو کے کہتا تھا کہ یا اللہ سچا رب تو ہی ہے، میری تو بس انانیت ہے، میں تو پھنس گیا ہوں کہہ کے، سچا تو ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی مضمون بیان فرما رہا ہے۔ رب فرماتا ہے کوئی خوشی کے ساتھ مجھے رب تسلیم کرتا ہے، حاکم تسلیم کرتا ہے، کوئی کراہت کے ساتھ یعنی ناخوشی میں، لیکن رب میں ہی ہوں، جھکے میرے سامنے یہ سارے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے اس کی وجہ کیا ہے، میرے آگے کیوں جھکے ہوئے ہیں؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کیونکہ رب کی بارگاہ میں دوبارہ واپس جانا ہے۔ اس لیے پتہ سب کو ہے کہ اللہ اللہ ہی ہے، لیکن کسی نے اپنے ہاتھوں سے بت تراشے، ان کو خدا کا نام دیا، تو کسی نے کسی شخص کو خدا کا مقام اور مرتبہ دیا، لیکن پتہ سب کو ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بت تراشے گا پتہ اس کو بھی ہے۔ اب جو بت تراشے گئے، اب یہ تو حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے یہ، کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت عبد المطلب وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تو انہوں نے آواز سنی کہ خانہ کعبہ کا جو حجرہ کمرہ ہے اندر سے کوئی چیز گری ہے، اندر کوئی چیز گری ہے، دھڑام کی آواز آئی۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب خانہ کعبہ کے اندر گئے، دیکھا تو سارے بت جو ہیں وہ گرے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر بعد میں یہ خبر اپنی امت کو بتائی۔ حضور نے فرمایا کہ میری آمد پر رب ذوالجلال نے یہ کرم کیا، جتنے کرم تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ ساری خواتین کو اللہ نے بیٹے دیے۔ خانہ کعبہ میں جتنے بت تھے سب کے سب منہ کے بل گر پڑے۔ حضور کی آمد پہ خانہ کعبہ میں جتنے بت تھے منہ کے بل گرے۔ جن لوگوں نے انہیں خدا کا درجہ دیا وہ بھی اللہ کے حضور سر مسجود ہو گئے۔ تو جب حقیقت یہ ہے کہ جنہیں ہم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں، یا ہم اپنی آنکھوں میں، اپنے ذہن میں، اپنے دل میں کسی کے لیے وہ مقام اور مرتبہ بناتے ہیں کہ اس کو ہم خدا کے برابر ٹھہرا دیتے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سامنے تو وہ بھی جھکتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کوئی خوشی کے ساتھ جھک رہا ہے، کوئی ناراضگی کے ساتھ جھک رہا ہے، لیکن جھکنا سب کو رب کے آگے ہے۔ کیوں؟ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کیونکہ سب اللہ کی طرف ہی پھریں گے، اس کی طرف سب نے لوٹنا ہے۔ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہیے آمنا، ہم ایمان لائے۔ آپ کہیے ہم ایمان لائے۔ اب یہ بات بھی یہاں سمجھنے والی ہے تھوڑی سی۔ قل جو ہے نا، قل جیسے ہم چاروں قل کہتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ قل کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے تو کہہ، لغوی معنی اس کا ہے تو کہہ، یعنی جس جگہ پہ قرآن پاک میں یہ لفظ قل آیا ہے نا، کاف نقطوں والا ہے یہ، وہاں خطاب نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے کیا ہے۔ رب فرمایا محبوب آپ کہیے، اے محبوب آپ کہیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہیں، جمع نہیں، حضور کی ذات ایک ہی ہے نا۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے۔ فرمایا قل، اے محبوب آپ کہو آمنا، ہم ایمان لے کر آئے۔ کہنا صرف آپ نے ہے، مخاطب حضور ہے۔ جیسے آپ مجھے کہیں کہ آپ مجھے یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ جماعت میں ہیں 10 لوگ ہیں تو 10 کے 10 ہی، آپ نے تو مجھے واحد شخص کو کہنا نا، کوئی بات اگر کہنی ہے تو۔ اللہ نے خطاب اپنے محبوب سے کیا، فرمایا قل، محبوب تو کہنا کیا ہے یا اللہ؟ فرمایا کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اے محبوب تو کہہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ گویا اللہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتنا بڑا اعلان کروا رہا ہے حضور کی امت کے لیے
کہ امت اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ رب ذوالجلال اپنی ذات پر ایمان لانے کی دعوت تمہیں دے رہا ہے، لیکن اللہ حضور کے امتیوں کو ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا کیا میرے محبوب کے امتیوں مجھ پہ ایمان لے کے آ جاؤ، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے حبیب آپ ان سے کہو کہ مجھ پہ ایمان لے کر آئیں۔ قل اے محبوب تو کہہ آمنا باللہ، اے محبوب تو کہہ کہ ہم ایمان لے کر آئے اللہ پر، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں وسیلہ بتایا جا رہا ہے ہمیں۔ اب بھی اگر کوئی شخص پوری دنیا میں وہ قرآن پاک کو اپنی محنت سے پڑھتا ہے اور وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ واقعی اللہ ہے، بہت سارے لوگ ملحد ہیں، اللہ کے وجود کے منکر کے اللہ ہے ہی نہیں، اور سائنس نے تو یہ شک پیدا کیا ہے، سائنس کہتی ہے کہ دنیا جو ہے یہ بگ بینگ کے نتیجے میں ایک دھماکہ ہوا ہے تو دنیا جو مارز وجود میں آ گئی۔ اب اگر کوئی بندہ محنت کرے قرآن شریف کو پڑھے پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ واقعی اللہ ہے، اور وہ لوگوں سے کہے کہ بھئی میں پہلے ملحد تھا، میں تمہارے اللہ کو نہیں مانتا تھا، مسلمانوں سن لو میں تمہارے اللہ کو مانتا ہوں، آپ بھی سن لیں جی میں اللہ کو مانتا ہوں، آپ بھی سن لیں میں اللہ کو مانتا ہوں، آپ بھی سن لیں میں اللہ کو مانتا ہوں۔ وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے پاس جا جا کے کہتا رہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں نے قرآن میں پڑھ لیا اللہ ہے، اللہ نے کائنات بنائی، میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں وہ ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے اپنی طرف سے جو نتیجہ اخذ کیا اس نتیجے کے بدلے میں اس نے دیکھا کہ اللہ ہے، لیکن رب فرماتا ہے ایمان اس کا قابل قبول ہے جو میرے محبوب کے ماننے پر کہے کہ اللہ ایک ہے۔ جو قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے نا توحید پر، وہ ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے، آپ کہیے کہ اللہ، یعنی معتبر شخصیت کو کہا جا رہا ہے، معتبر ہستی کو کہا جا رہا ہے حبیب آپ اعلان کریں، تاکہ اب جو حضور کے کہنے کے بعد حضور کی بات پہ اعتبار کر کے کہے گا کہ اللہ ایک ہے، رب فرماتا ہے اسے میں مومن اور مسلمان کہوں گا، وہ مومن ہوگا۔ تو اللہ کریم یہاں حضور کا واسطہ اور وسیلہ بتا رہا ہے کہ کوئی شخص میرے محبوب کی تائید کے بغیر، میرے محبوب کی حمایت کے بغیر جتنا مرضی ایمان کا دعویٰ کرتا رہے، رب فرماتا اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہاں میرے محبوب کے کہنے پہ کلمہ پڑھے پھر وہ قابل قبول ہے۔ قل آمنا باللہ، اے محبوب آپ یوں کہیے اپنے امتیوں کے سامنے کہ آمنا، جب آپ کی مجلس میں صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوں، عمر فاروق بھی بیٹھے ہوں، عثمان و علی بھی بیٹھے ہوں، ابو ذر غفاری بھی بیٹھے ہوں، ابو ہریرہ بھی بیٹھے ہوں، انس بن مالک بھی بیٹھے ہوں، عبداللہ بن مسعود بھی ہوں، یہ سارے جب آپ کے یار بیٹھے ہوں تو آپ ان سے کہیے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور اس پر جو اس نے ہماری طرف اتارا قرآن، اس پر بھی ہم ایمان لائے، وما انزل علی ابراہیم، اور اس پر بھی ایمان لائے جو اس نے ابراہیم پر اتارا، و اسماعیل، اور اسماعیل پر اتارا، و اسحاق و یعقوب، اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر اتارا، والاسباط، اور ان کی اولاد پر اتارا، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ عطا کیا موسیٰ و عیسیٰ کو، والنبیون، اور جو کچھ عطا کیا نبیوں کو، من ربہم ان کے رب نے، ہم اس سارے پر ایمان لائے۔ یعنی جو اللہ نے نبیوں، کسی نبی کو صحیفہ عطا کیا، کسی نبی کو اللہ نے کتاب عطا کی، کسی نبی کو پچھلے نبی کی شریعت کی تائید اور حمایت کی اللہ نے ان کو حکم دیا، تو رب فرماتا ہے کہ محبوب آپ کہیں کہ جتنا جو کچھ اللہ نے نبیوں کو عطا کیا ہم سب پہ ایمان لائے۔ اس ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں یہ بات سمجھ لیں۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا کی، وہ سچے نبی تھے، اسماعیل علیہ السلام سچے نبی، یعقوب علیہ السلام سچے نبی، اسحاق علیہ السلام سچے نبی، ان کی اولاد جتنے نبی آئے سارے سچے، حضرت موسیٰ سچے نبی، حضرت عیسیٰ سچے نبی سارے سچے تھے۔ انہیں جو شریعتیں دی گئی وہ اپنے اپنے دور میں سب کی شریعتیں سچ اور حق پر مبنی تھی۔ رب فرماتا ہے محبوب آپ نے اپنی امت کو پیغام یہ دینا ہے کہ لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم نبیوں میں کسی نبی میں فرق نہیں کرتے۔ یہ اسلام کا، امن اور محبت کا، احترام کا اور ادب کا
اسلام کا یہ اتنا بڑا سبق ہے کہ پوری دنیا کے مذہب اس بارے میں گونگے نظر آتے ہیں۔ اسلام ہے جو واحد اعلان کر رہا ہے کہ کسی نبی کی توہین نہیں کرنی، کسی نبی کی کتاب کی توہین نہیں کرنی۔ یہ واحد اسلام ہے جو یہ اعلان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم اللہ کے کسی نبی میں فرق نہیں کرتے، سارے نبیوں کی عزت برابر اسلام میں۔ اللہ کریم جل جلالہ نے ایک پیغام یہ دے دیا کہ نبیوں سے وعدہ لیا، پھر ان سے کہا کہ جو پھرے گا وہ فاسقوں میں سے ہو جائے گا، پھر ان سب سے کہا کہ اب جو میرے محبوب کے دین کے علاوہ کسی اور کے دین کو چاہے گا وہ بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ آج کے دور میں اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کا دین سچا ہے، اسی پہ میں نے چلنا ہے، رب فرماتا ہے تو کہتا ہے تو کہتا رہے، میں قبول نہیں کروں گا، مجھے قبول نہیں، کیونکہ اب دور محمد کا ہے، قیامت تک محمد کا دور ہے، قیامت تک دین اسلام ہے، اسی پہ چلنا پڑے گا۔ رب فرماتا ہے تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اللہ فرماتا ہے جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو بطور دین چنے، وَمَن يَبْتَغِ جو کوئی چنے، جو کوئی چاہے، غیر الاسلام دینا، اسلام کے علاوہ کسی دین کو جو کوئی چنے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ میں یہودی بننا چاہتا ہوں، یہودی سچا مذہب ہے، عیسائی بننا چاہتا ہوں، عیسائی سچا مذہب ہے، رب فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے اس مذہب کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو قبول کرے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں بڑے گھاٹے کا سودا کرے گا، اس کے لیے وہ خسارے کا سودا ہے، وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیف کیوں، یہد اللہ اللہ ہدایت دے گا، قوما ایسی قوم کو، اللہ کیوں ہدایت دے گا ایسی قوم کو، کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان لانے کے بعد پھر کافر بن گئی۔ اللہ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پھر وہ کفر کی طرف لوٹ جائے۔ اب یہ آیت جو ہے یہ موجودہ دور میں مرزائیوں اور قادیانیوں کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ قادیانی کلمہ کون سا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قادیانی اذان کون سی دیتے ہیں؟ وہی جو ہم دیتے ہیں۔ قادیانی 5 نمازوں کو بھی مانتے ہیں، روزے کو بھی، وہ سارے کام ہمارے والے ہی کرتے ہیں بظاہر، لیکن انہوں نے نیا کام کیا کیا؟ انہوں نے اپنا نبی ڈکلیئر کیا، مرزا غلام محمد قادیانی، اس کو اپنا نبی بنا لیا، کہنے لگے جی یہ بھی وہ نبی ہے جس پر نبی پاک نے مہر لگائی ہے۔ اب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا کہ ان کے بعد نبی آیا ہے۔ اب جب انہوں نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کیا، اللہ فرماتا ہے ان کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ کوئی بھی ہو وہ اس دور میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرے گا، رب فرماتا ہے میرا وعدہ ہے میں اس کو کبھی ہدایت نہیں دوں گا۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ کیوں ہدایت دے ایسے بندے کو جو ایمان لانے کے بعد کفر کی دلدل میں پھنس جائے۔ وشاہدوا، حالانکہ انہوں نے پہلے گواہی دی ہے، وشاہدوا وہ گواہی دے چکے، ان الرسول حق وجاءہم البینات، پہلے انہوں نے گواہی دی کہ بے شک رسول حق اور سچ لے کر آیا، اور رسول کو جو نشانیاں عطا کی گئی وہ بھی حق اور سچ تھی۔ اس کے بعد پھر وہ مکرے، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ جو میرے رسول پر ایمان لانے کے بعد مکر جائیں پھر میں ان کو دوبارہ ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی قوم کو کبھی ہدایت فراہم نہیں کرتا۔ اولئک جزاؤہم، ایسے شخص جو نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لائیں، کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد اب وہ پھرے۔ اب یاد رکھیے گا، یہاں میں ایک بات ضمناً کرتا چلوں، پھرنا یہی نہیں ہوتا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا۔ پھر صرف یہی پھرنا نہیں ہے، یہ بھی پھرنا ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست صرف جرمنی جانے کے لیے کہ جرمنی کی نیشنلٹی مل جائے وہ جناب قادیانی لکھوا لیتے،
اپنے اس پروسیس میں اپنی فائل پر اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ ہمیں بس نیشنلٹی یورپ کی مل جائے. تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ ایسا بندے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ایسے بندے کی جزا کیا ہے. اور آپ فرماتا ہے جو میرے رسول پر ایمان لائے پھر کسی اور دین کو پسند کرے، اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، وہ گھاٹے کا سودا کر رہا ہے. اور آپ فرماتا ہے اولئک جزاؤہم ان لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اللہ کریم فرماتا ہے کہ اس پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور کائنات اجمعین کی. لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور اس پر تمام لوگوں کی، جمیع لوگوں کی اس پر لعنت ہے جو ایسا کرے کہ اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے بعد دنیاوی مفادات کی خاطر ان پر ایمان کو ترک کر دے. خالدین فیہا، یہ سزا بھی بتائی جا رہی ہے ایسے شخص کی. رب فرماتے ہیں ایک تو ان پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی، کائنات کے تمام لوگوں کی. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی چیز میں مبتلا رہیں گے، یعنی لعنت ان پر پڑتی رہے گی، وہ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہوں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے اس عذاب کو تخفیف نہیں دی جائے گی، عذاب کم نہیں کیا جائے گا ان سے. لا یخفف، نہیں کم کیا جائے گا، نہیں تخفیف کی جائے گی. عنہم العذاب، ان پر جو عذاب ہے اس کو ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ دیکھے جائیں گے، یعنی نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایسی بولی ہے کہ عام سے عام بندے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے. اب میں آپ کو ایک بات کہوں گا، آپ کو یہ ترجمہ بڑا اچھے سے سمجھ آئے گا. ولا ہم ینظرون کا ہم کسی کے پاس سفارشی بن کے جائیں نا، مان نہ رہا ہو تو ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا یار میرے وال دیکھنا. ہم کہتے ہیں نا جی اچھا یار ہوں تو میرے وال دیکھنا، مطلب کہ میری طرف دیکھتے ہوئے اس کو مہلت دے دے، میری طرف دیکھتے ہوئے اب اس کو چھوڑ دے. ہم پنجابی میں یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، اچھا یار ہوں تو میرے وال دیکھنا. اور پھر ہم اکثر کہتے ہیں کہ تیرا نہیں تیرے سائیاں دا منہ ماردا ہے. ہاں جی، کہ میں تیرے وال نہیں دیکھ رہا، میں تیرے بڑھیاں وال دیکھ رہا. ہم پنجابی میں ایسے جملے استعمال کرتے ہیں. اللہ کریم نے اتنا آسان اسلوب قرآن پاک کے اندر دیا ہے کہ ہم سمجھنے والے تو بنے. رب فرماتا ہے ولا ہم ینظرون، اور پھر انہیں نہیں دیکھا جائے گا، یعنی ان کے چہرے کی جو اس وقت غمگین حالت ہوگی، اللہ فرماتا ہے پھر اس کو دیکھ کے ترس نہیں کھایا جائے گا. وہ ترلے کریں گے، منتیں کریں گے. رب فرماتا ہے پھر نہیں دیکھا جائے گا تمہاری طرف، کیونکہ تم نے میرے نبی کے ساتھ دغا کیا ہے. ان کا کلمہ پڑھنے کے بعد تم مکر گئے. ہاں ایک بات تمہیں بچا سکتی ہے، اللہ فرماتا ہے الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر یہ کہ جب تمہیں احساس ہو جائے فوراً توبہ کر لو، واپس پلٹ آؤ. الا الذین تابوا من بعد ذالک، اس کے اگر ایسا کچھ ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے واپس آ جاؤ. وَأَصْلَحُوا، اور اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کر لو، توبہ کر کے واپس آ جاؤ. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، پس بے شک اللہ کو رحم کرنے والا، مغفرت کرنے والا پاؤ گے. یہ آیت الا الذین تابوا، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب حضرت حارث بن سوید ان کا نام تھا. اچھا وہ پہلے مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد وہ پھر کافر ہو گئے، مکہ مکرمہ چلے گئے. پہلے اسلام قبول کیا، کچھ دیر کے بعد وہ کافر بن گئے، مرتد ہو گئے، مکہ مکرمہ چلے گئے. جب وہاں پہنچے نا تو لوگوں نے وہاں باتیں شروع کی. باتوں میں جب انہیں احساس ہوا کہ اوہو میں تو بہت بڑی غلطی کر کے آ گیا، اسلام تو واقعی سچا دین ہے، یہ لوگ تو کفر کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، نہ ان کے پاس انصاف ہے، نہ عدل ہے، نہ تہذیب ہے، نہ ادب ہے، یہ تو رشتوں کی پامالی کر رہے ہیں. اور وہاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اعلیٰ تعلیم لے کر آئے ہیں.
انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ جب غلطی کا احساس ہوا تو رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں انہوں نے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، غلطی کر کے آ گیا ہوں لیکن اب واپس لوٹنا چاہتا ہوں اسلام میں۔ اللہ کریم جل جلالہ نے پھر یہ آیت نازل کی، فرمایا حبیب پیارے انہیں خوشخبری دے دیں، اگر وہ واپس پلٹنا چاہتے ہیں، اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، اللہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب جو کوئی واپس آنا چاہتا ہے وہ واپس آ جائے۔ اب سمجھ آئی جی؟ موقع دینا چاہیے توبہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حارث بن سوید ان کی توبہ کو قبول فرمایا، وہ پھر واپس اسلام کی طرف لوٹے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، اب ان کے کفر کی بات کی جا رہی ہے جن کی توبہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر کے اندر بہت زیادہ ہو گئے، یعنی پکے ٹھکے کافر بن گئے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ جو بالکل ڈھیٹ پن پہ اتر جائیں، ایک طرح جس کو جلدی احساس ہو جائے واپس پلٹ آیا، جیسے ہم کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے۔ اللہ فرماتا ہے جو صبح بھولا ہے شام کو اسلام میں واپس آ جائے اس کی توبہ قبول ہے، لیکن ثم ازدادوا کفرا، لیکن جو اپنے کفر میں حد سے زیادہ تجاوز کر جائے، اللہ فرماتا ہے لن تقبل توبتہم، اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ واولئک هم الضالون، یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل پکے ٹھکے گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے یعنی اسلام کو چھوڑا، وماتوا اور مر گئے، وهم کفار، اس حالت میں کہ وہ کافر ہی تھے، فلن یقبل، نہیں قبول کیا جائے گا، من احدہم، ان میں سے کسی ایک کا، ملء الارض ذہبا، زمین بھر سونا خیرات کرنا بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو بندہ اسلام لایا پھر کافر بنا، پھر اس کے کفر میں اضافہ ہوا، وہ آخری حد تک چلا گیا اسلام کے خلاف، اللہ فرماتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں کروں گا۔ اور پھر ایسا بندہ جس نے کفر قبول کیا، اسلام سے منہ موڑا اور وہ کافروں کی حالت میں مر گیا، اللہ فرماتا ہے اگر اس نے زندگی میں زمین بھر سونا بھی خیرات کیا ہوا تو ہم اس کا سونا خیرات کیا قبول نہیں کریں گے۔ ولا وفتدا بہ، اگرچہ اس نے اپنی خلاصی کے لیے یہ فدیہ ہی کیوں نہ دیا ہو۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے آگ نے کچھ نہ کہا، اس کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم کو بلا کر کہا کہ میں 40,000 گائیں تیرے رب کے نام پہ قربان کرنا چاہتا ہوں، 40,000 گائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا 40,000 چھوڑ کے 40 لاکھ بھی کر، جب تک تم میرے اللہ کو حاکم نہیں مانے گا تب تک تیری یہ قربانی قبول کوئی نہیں۔ کہ اگر کوئی شخص حالت کفر میں بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں مسلمان تو نہیں ہوں لیکن میرے یہ صدقہ و خیرات مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، اللہ کی ناراضگی سے بچا لے گا، رب فرماتا ہے نہیں۔ اللہ کریم کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا، اگر وہ زمین بھر صدقہ خیرات کر دے، سونا خیرات کر دے، ولا وفتدا بہ، اس سونے کے ساتھ وہ فدیہ ادا کرنا چاہتا ہے، تو رب فرماتا ہے نہیں، اس کا وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، اس کے لیے، ان سب کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کی کسی طریقے سے بھی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا جو اللہ کے دین کو چھوڑ کے کسی اور دین کو اپنائے گا۔ ایک تو ہے کہ ایک بندہ وہ مسلمان ہوا ہی نہیں، وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے، تو اس پر تو یہی ہے کہ وہ اپنے دین میں ہے۔ ایک بندہ پہلے اسلام قبول کرتا ہے، پھر اسلام سے بغاوت کرتا ہے، پھر اس بغاوت میں آخری درجے تک جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے اشخاص کے بارے میں بہت سخت ہے کہ جو اللہ کے دین کو مذاق سمجھیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم کم از کم اتنا علم ضرور حاصل کریں کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ مسلمان کون ہے اور اسلام سے کوئی بندہ کب خارج ہوتا ہے
ایسے نہیں کہ میری کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے تو میں جناب اب ہر دوسرے شخص کو کافر قرار دے دوں، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ امن، سکون، معاشرتی عدل اس کا بول بالا ہو تاکہ حضور کی امت جو ہے وہ سکھ اور چین کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن پاکستان کو بری نظر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کو اسلام کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ دینی احکامات پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔